السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، مدرسہ کاشف العلوم جامع مسجد بڑی
آپ حضرات کی تشریف آوری آج کے اس پروگرام میں اللہ تبارک و تعالی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اپنا قرب، اپنی محبت، اپنے سے خاص تعلق، اپنی پہچان ہمیں عطا فرمائے۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، مشائخ اعظام، مجھے ان کا کافی احساس ہے کہ کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے آپ حضرات کی نمازوں کی امامت کروانی ہے، اور اس کے بعد صبح سے لے کر شام تک آپ کے بچوں کی بھلائی کے لیے قرآن کریم کی تعلیم کی مصروفیات میں اپنے آپ کو لگانا ہے، تو ان حضرات کو آرام کی بھی ضرورت ہے، اور آپ حضرات بھی اپنے وجود کو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، اعضائے انسانی کو کچھ آرام دیں، تاکہ یہ آپ کے بارے میں آپ کی سوچ، آپ کے نظریات، آپ کی اولاد، آپ کے بچے اور آپ کی آخرت کی کامیابی اور دنیا کی زندگی کے بارے میں آپ کو سوچنے کا موقع دے۔ رات کو تھکے ہوئے دکانوں سے، کاروبار سے آئے، سفر کی دشواریاں، پھر گھر میں آئے، کچھ ہنس کے ملے، کچھ رو کے ملے، کئی لڑے ہوئے میں صلح ہوئی، کئی صلحوں میں لڑائی ہوئی، پھر تنگ آمد بجنگ آمد، بستر پہ جا کے لیٹ گئے، پھر رات نیند نہ آئی۔ خاص پاکی نہ ہونے کی وجہ سے، پاک سارے ہیں، کپڑوں میں، صورت میں، سیرت میں، کردار میں کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے۔ میاں مسعود صاحب دین پوری دامت وفیوضہم فرما رہے تھے، حضرت لاہوری ہمارے پیر ہیں، آنا جانا ہمارے پیر کا ہمارے گھر میں رہتا تھا۔ حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دن نماز پڑھی، پڑھتے تو تھے، ایک دن پڑھی، فرمان لگے آج مجھے نماز میں خشوع نہیں ہوا، یعنی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، وہ اللہ کا دھیان نہیں نصیب ہوا۔ فرمایا سب سے پہلے میں نے اپنے کھانے پہ جو آج کھایا تھا اس پہ نظر ڈالی کہ کھانا مشتبہ تو نہیں تھا، کہ وہ مجھے پاک نظر آیا۔ پھر میں نے اپنے وجود پہ، اپنے کھدر کے کپڑوں پہ نظر ڈالی کہ یہاں تو کام خراب نہیں ہوا، کہ وہ بھی پاک نظر آیا۔ کب بڑا سوچا کہ مسئلہ کیا ہے، تعلق نہیں نماز میں جوڑا، خشوع خضوع نہیں ہوا۔ فرمایا پھر میں نے اپنے سر کے بالوں پہ نظر ڈالی جو تُو نے تیل لگا رکھا ہے، کہ اس تیل میں مجھے مشتبہ کچھ مان لگا کہ تیل سر کو لگا، نماز کے سجدوں کا خشوع ختم ہو گیا۔ اور جو ہم نے سارا دن خدا کی مخلوق کا تیل نکالا، ہر درجے میں صادق الامین سارے میرے سمیت بیٹھے ہیں، کوئی دہی بیچنے والا، کوئی گڑ شکر بیچنے والا، کوئی پرچون کی دکان، کوئی کپڑے کی دکان، جس پیمانے سے آپ نے آج سینکڑوں لوگوں کو چینی، سرف، صابن، دالیں کیا کیا دیا، کتنے سال ہو گئے اس ترازو کا بھی آپ نے وزن کرایا ہو کہ یہ آیا برابر چل رہا ہے کہ 19-20 ہو رہی، اور اگر اب جا کے کروائیں گے صبح تو اس میں سے صرف 10 چھٹانک نکلا تو ایک مہینے میں کتنا، ایک دن میں کتنا، ایک ہفتے میں کتنا، ایک مہینے میں کتنا، 5 سال سے ترازو کا پیمانہ ہی صحیح نہیں کیا تو یہ کتنی چھٹانکیں، کتنے بن گیا جو قیامت کے دن میرے تھیلے میں سے ایسے نیکیاں نکال کے لے جائے گا۔ کیا آج میرا گاہکوں سے گفتگو کرنے کا انداز کیا تھا؟ لینی لینے تو چل یہاں سے اتر، یا کوئی سودا وغیرہ لے کے آیا اور اس نے کہا چاچا یہ واپس کر کے یہ دے دے، اس وقت رویہ کیا تھا؟ یا یوں کہا کہ یہ رکھ لے، امی نہیں مان رہی، ابو نہیں مان رہے، پھر ہمارے پاس ہے پھر لے لیں گے، تو اس وقت رویہ کیا تھا؟ میں نے علماء سے سنا حضور علیہ السلام نے فرمایا
گاہک دکان سے سودا لے کے چلا جائے اور وہ اس کی سمجھ میں نہ آوے، پھر واپس آ جائے اور دکاندار سے کہے کہ یار یہ رکھ لے، تیرا بک جائے گا، میرے گھر میں پڑا رہے گا۔ فرمایا اس دکاندار کو خوشخبری دے دے کہ جس نے خریدا ہوا سودا واپس لے لیا، اس دکاندار کو قیامت کے دن میں سینے سے لگا کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ ہم نے دین سنا، عشاء کی نماز سے لے کر اب تلک تقریباً 4.5 گھنٹے ہونے کو آئے۔ میں بھی آپ حضرات کے سامنے تھوڑا بہت وقت آپ سے بڑا قیمتی لوں گا۔ ہر جگہ جانے کے بعد اس کا فائدہ اور نقصان نظر آتا ہے۔ دیہڑی والا دیہڑی پر، کاروبار والا کاروبار پر، بازار والا بازار میں گیا اور مزدوری والا مزدوری پہ گیا، دسترخوان پر بیٹھنے والا دسترخوان پہ بیٹھا، صبح ناشتہ کیا، دسترخوان پہ بیٹھنے کا فائدہ ہوا، دوپہر تک ڈکاریں آتی رہیں، کسی نے کہا کھا لے کر، نہ صبح رج کے کھائی تھی اور ابھی مجھے گنجائش نہیں، پانی پی لیا تو کوئی کہ پانی پی لیا نہیں، ابھی گھر سے پی کے آیا، ہر چیز کا فائدہ۔ 5 گھنٹے یہاں بیٹھے، اب جب گھر جائیں گے کوئی اس کا فائدہ بھی صبح نظر آئے گا نہیں آئے گا؟ نہیں، اب یہ سچے سی بات ہے، آپ آپس میں بھائی بھائی ہیں سارے، اللہ کا شکر، اس کا یہ فائدہ نظر آئے گا کہ 500 مجمع باہر جائے گا، 10 آدمی کہیں گے لے بھی میری جتی کو لے گا، لے بھی میری جتی کو لے بھی۔ یا لوگ کہتے ہیں نہ سمجھی میں، لوگ نہ سمجھی میں اپنی جیب سے پیسے تو نکال کے گیا نہ سمجھی کے اندر، اپنا موبائل تو نہیں چھوڑ کے گیا نہ سمجھی کے اندر۔ اتنی نہ سمجھی تھی، چاولوں کا ڈبہ ہر بندے کا ایک ایک تھا، یہ 4 جھولی میں لے کے گیا، بڑس بڑی نہ سمجھی تھی۔ صرف زبان کے ذائقے اور کانوں کے ذائقے لیے بس۔ اگلے سال یہ سارا سٹیج بدلا ہوگا، کس نے بلا؟ واہ نے بلا لو، واہ نے بلا، چل اللہ اللہ خیر اللہ، یا تو پہلے سال آئے ہو یا تو پہلے سال گئے ہو، اللہ اللہ خیر۔ ہم بھی اسی لائن میں چل رہے ہیں، موجے کر رہے ہیں، پیسہ تمہارا، 2-3 بیٹھے گھنٹے ہاڑ دھاڑ کے گئے، چلو بھی اپنی جیب گرم کر کے چلے گئے۔ میری ذات کو کتنا فائدہ اور آپ کی ذات کو کتنا فائدہ؟ میرے محترم دوستو بزرگو، آپ لوگ کتنے قیمتی ہو، ہمیں معاف کرنا، ہم آپ کی قدر نہیں کرتے، آپ بہت قیمتی ہو۔ خدا کی قسم یہ 4 دیواری جو اس وقت آپ مسجد میں بیٹھے ہو نا، روئے زمین پر جتنی جگہ ہیں ان سب سے افضل ترین جگہ یہ ہے۔ اور اس وقت تم اللہ کے منتخب کردہ ہو، کسی کے 4 بھائی ہیں، کسی کے 5، کسی کے ابے سمیت گھر کے 7 افراد ہیں، باپ آیا 4 بیٹے باہر کھڑے ہیں، 4 بیٹے ہیں باپ۔ یہاں جو اللہ کے گھر میں آتا ہے اس کے چناؤ سے، اس کی مرضی سے آتا ہے۔ کم سے کم اتنا تو میں یہاں سے فائدہ لے کے جاؤں کہ میں اپنے تعلق کو موت کی آخری سانس تک اسی طرح رکھوں کہ مجھے یہاں سے گزرتا دیکھ کے وہ میرے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیں۔ دوسرا مجھے آپ یہ بتاؤ، آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچا؟ جس طرح کی اس وقت ہماری حالت ہے، ہم نے ایسے ہی مرنا ہے۔ 3 باتیں اللہ قرآن میں اس آیت میں فرما رہے، آمنوا اتقوا اللہ، میرے سے ڈریو، حق تقاتی ہی، جیسا ڈرنے کا حق ہے، جیسا مجھے ماننے کا حق ہے، ولا تموتن، مت مریو، الا وانتم مسلمون، میرا فرما بردار ہو کر، میرے سے لڑائی لڑ کے نہ آئیے، میرے سے صلح کر کے آئیے۔ اب آپ سارے یہاں بیٹھے ہیں میرے سمیت، جو حالات اللہ کی نافرمانیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو چھوڑنے میں چل رہے ہیں، اب بتاؤ یہ ہماری اللہ سے صلح ہے؟ سارے کام حضور نے کرنے، تم نے کچھ نہیں کرنا۔ نواسا نیزے کی اینی پہ، خود پیٹ پہ پتھر، بیٹی کے گھر سے نواسوں کے رونے کی آواز آئے، ابا کے پوچھنے پہ بتائے کہ 6 دن ہو گئے کچھ کھایا کوئی نہیں۔ بیوی عائشہ کہنے لگی جب سے میں دلہن بن کے حضور کے گھر میں آئی، مجھے یاد نہیں پڑتا
کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 دن اکٹھے کھانا کھایا ہو، اور فرمایا میں اس بات کی گواہ ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں 1 دفعہ کھانا کھایا۔ اماں پرہیز کرتے تھے، ڈائٹنگ کرتے تھے، فرمایا دوسرے وقت کا ہوتا ہی نہیں تھا، اور دوسرے وقت میں کھجور کا دانہ یا وہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور اس بیوی سے کیا فرما رہے؟ 9 صفات اللہ نے اس عورت کو عطا فرمائی، جس کو مومنوں کی ماں بنایا۔ اماں حوا، اماں سارہ، اماں ہاجرہ، کسی اور اماں خدیجہ، کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا جو سیدہ عائشہ کو ملے۔ کسی نبی نے کسی عورت کی گود میں رکھ کے دنیا سے رخصت ہوا جان نہیں دی سوائے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ کوئی نبی آج تک کسی عورت کے منہ کا جھوٹا اپنے منہ میں ڈال کے نہیں گیا سوائے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ جس مسواک کو اماں نے چبایا تھا، حضور دنیا سے پردہ فرما رہے، آپ کے سالے سیدہ عائشہ کے بھائی کھڑے ہوئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک دیکھی، تو حضور کی نظر مسواک پر، اماں سمجھ گئی کہ مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو اماں نے مسواک پکڑی اور اتنا بھی انتظار نہ کیا کہ 2 پتھروں میں اس کو رگڑ کر اس کے دانتے نرم کر دوں، اماں نے منہ میں لے کے چبانا شروع کر دیا۔ تو جب منہ سے باہر نکالا تو ماں کے منہ کا لعاب تھوک لگا ہوا تھا۔ اماں نے پانی کا برتن لے کے اس کو دھونا چاہا، فرمایا عائشہ نہ، اپنے منہ کا جھوٹا میرے منہ میں دے دے تاکہ دنیا والوں کو بتا دوں گا کہ عورت کو گرانے نہیں آیا، جنت کی حوروں کی سردارن بنانے کے لیے آیا ہوں۔ کوئی ایسی عورت نہیں جس پر اللہ کی، جس کی گواہی میں اللہ خود میدان میں آئے، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ کسی عورت کا بستر نہیں سوائے سیدہ عائشہ کے جس پہ جبرائیل علیہ السلام خدا کا قرآن لے کے آئے۔ کسی عورت کے حجرے کو اعزاز نہیں ملا سوائے سیدہ عائشہ کے کہ دنیا سے جانے کے بعد نبی نے اس کے حجرے کو قیامت تک کے لیے اپنے رہنے کا مسکن بنایا ہو۔ 17 آیتیں اماں جی کی شان میں اللہ نے اتاری۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں جتنی عورتیں آئیں وہ طلاق یافتہ یا بیوہ آئیں، ایک عورت کواری ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اماں ہاجرہ، حوا، سارہ سے لے کر جبرائیل علیہ السلام ریشمی رومال میں، ریشمی غلاف میں کسی عورت کی تصویر نہیں لے کے آئے سوائے سیدہ عائشہ کے، اور حضور کو وہ رومال دکھایا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے ابو بکر کی بیٹی کو آپ کے نکاح کے لیے پسند فرما لیا۔ اب بتاؤ اس عورت کے جنتی ہونے میں، حضور کے ساتھ ہونے میں کوئی شک ہے؟ اس عورت کا حساب ہوگا۔ اب کیا فرما عائشہ، اللہ کی جرا سے بچنا، اللہ کے سامنے سے گزرتے ہوئے اللہ کی جرا سے بچنا۔ اگر گزرتے ہوئے اس نے پوچھ لیا یہ کام کیوں کیا تھا، عائشہ اس رب کی قسم جس نے میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا، جان چھڑانی مشکل ہو جائے گا۔ آج تھوڑی سی میں نے آپ سے گفتگو اور انشاءاللہ بڑی پائیدار کرنی ہے، اور یہ آپ کو جا کر انشاءاللہ رات کو بھی احساس دلائے گی، اور صبح اٹھنے کے بعد اپنی نسلوں میں بچے اور بچیوں کو دیکھ کر آپ کو تھوڑا بہت احساس ہوگا کہ غیر ذمہ دارانہ جو زندگی گزر رہی ہے، یہ زندگی آپ کے لیے بھی نقصان کا ذریعہ اور آپ کی نسل کے لیے تو 100% نقصان کا ذریعہ ہے۔ جس بچے نے آج صبح شیشے کے آگے کھڑے ہو کر اپنی بناوٹ اور اپنا کردار، بالوں سے لے کر کپڑوں تک، مونچھوں سے لے کے داڑھی تک، آنکھیں کو سرمے سے لے کے اور اپنا لوشن تک، شیمپو تک، جو کردار آپ کے بچے نے بنایا، کیا یہ کردار اس قابل ہے کہ آپ کو خدا کے دربار میں کھڑا دیکھے گا اور اللہ سے سفارش کرے گا، آپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں ساتھ لے جائے گا؟ یہ کردار اس قابل ہے؟ اس کو بھی چھوڑو، وہ تو بہت بات کی بات ہے، کیا اس کا کردار اس قابل ہے کہ
کہ میرا بچہ میری قبر کے کنارے کھڑے ہو کے جب مجھے قبر میں اترتا دیکھے گا، اللہ کو رو کے دکھائے گا، میرے لیے میرے بچے کی آنکھ کے آنسو پہ اللہ کو ترس آ جائے گا۔ اس کو بھی چھوڑو، کیا آپ کے بچے کا کردار جو 3 گھنٹے سیلون حجام کی دکان پر اور 2 گھنٹے شیشے کے آگے 1 گھنٹہ باتھ روم میں اپنے آپ کو رگڑتا رہا، اس کا کردار اتنا سونا ہو گیا کہ آخری وقت میں یہ مجھے گود میں لٹا کے کلمہ سنائے گا یا یہ میرا جنازہ پڑھائے گا۔ اگر 10 بچوں میں آپ کا بچہ اس قابل نہیں تو پھر میرے عزیزو اتنی چہرے پہ ہنسی کس چیز کی؟ سب کی بات نہیں کرتا، میرے جیسے نکمے کتنے دن ہو گئے گھر میں کسی نے قرآن پاک پڑھ کے سنایا ہو اور قرآن کی رس گھولتی آواز میری کانوں میں آئی ہو اور اپنی بچی اور بچے کی تلاوت کو دیکھ کے میری آنکھ میں آنسو آ گئے ہوں۔ کتنے ہو گئے کہ آپ نے اپنے گھر کی بچیوں کو مصلی پر بیٹھ کے اللہ کا ذکر اور نمازوں کے سجدے میں دیکھا؟ اگر نہیں تو پھر ہنس کس چیز کے رہے؟ اگر آج سارے دن کے اندر جو کھایا جو پیا مجھے پتہ ہی نہیں تھا حلال کے پیسوں کا یا حرام کے پیسوں کا، اور یہ پیسہ یہ حلال کا رزق اللہ کی رضا کا ہے ناراضگی کا، تو ہنسی کس چیز کی؟ میں عام بندے کی بات نہیں کرتا۔ یہ آج تقریباً 8 تاریخ ہے اور یکم سے لے کر اب تک میرا پتہ نہیں 19واں 20واں پروگرام ہے، 2-3 روزانہ۔ دیکھو، جنہوں نے ہمارے سروں پہ پگڑی رکھی اور جنہوں نے ہماری تربیت کی، ہم بھی نااہل تھے کسی اللہ والے کی نگاہوں میں۔ حضرت جی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان بچوں کا حولیہ صحیح نہیں، رونا اس بات پہ آتا ہے جو بچے 3 سال مدرسے میں رگڑے کھائیں اور سینے سے قرآن لگا کے رکھیں، رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں سبق یاد کریں، ان پر بھی قرآن کا رنگ نہ چڑھ سکا۔ ایک بچہ دستار بندی کرانے آئے، اسے قرآن نے جو لباس معین کیا وہ نہیں پتا، اس کے ٹخنے سے نیچے شلوار جا رہی، ادھی ٹوپی پہن رکھی، بال، تو اس کا مطلب ہے قرآن نے زبان پہ اثر کیا، اس کے دل پہ اثر نہیں کیا۔ اور ایک میں ان سارے علماء اکرام کی خدمت میں عرض کروں گا، جلسہ تم بچوں واسطے کرتے ہو اور ان کی دستار بندی یوں کراتے ہو جیسے تم کورونا سے بچ رہے ہو۔ پگڑی کی توتڑیاں باندھی، چلو 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 آگن ہو، بابا کیا خدا کے بندو، یہ تو ان کا اعزاز تھا، ان کو تو دیکھنا بھی عبادت تھا، ان سے مصافحہ کرنا بھی عبادت تھا، ان کے لیے دعا کرنا بھی عبادت تھا۔ مدرسین حضرات، خدا کے واسطے اپنے لباس کے حولیے کو اللہ کے واسطے درست کرو تاکہ قرآن کے اثر کے ساتھ استاد کے کردار کا اثر بھی اولاد میں منتقل ہو۔ ہمارے حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، طالب علم کی ذہانت نہ دیکھو، طالب علم میں 3 باتیں دیکھو۔ مدرسے میں پڑھنے جب آ رہا تھا اس کے چلنے کا انداز کیسا تھا، جارحانہ تھا یا دبانا تھا؟ جس استاد کے آگے بیٹھ کے پڑھ رہا تھا آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہا تھا یا سر جھکا کے بیٹھا تھا؟ جس کتاب کو پڑھ رہا تھا وہ الماری میں سے کتاب نکال کے یوں کی تھی یا یوں کی تھی؟ اگر یوں کر کے قرآن ہاتھ میں لے کے آیا اور استاد کو یوں کر کے دیکھ رہا تھا اور پھر میرے عزیزوں چال چلن اس کا بہت جارحانہ تھا تو کہو السلام علیکم، وقت ضائع نہ کریں، قرآن کریم اس کی زبان پر آیا، اگر اس نے اپنی حالت قرآن کی حالت کے مطابق نہ کی، قرآن کے رنگ کے مطابق نہ رنگا گیا تو جو تھوڑا بہت ادب ہے اس سے بھی واپس جائے گا۔ ایک جیلانی صاحب اور بھائی مولانا عبدالقیوم کہاں بیٹھے؟ جو یعقوب صاحب چلے گئے، اللہ جزائے خیر تعاون میں۔ اب یا تو غلطی ہے ہماری یا غلطی ہے تمہاری۔ اب یہ بچہ جس کو صبح 4 بجے اٹھایا، رات 11 بجے سلایا، محنت کی اور اس کو پگڑیاں باندھی اور اس کو کہا اللہ کا شکر اب ٹھیک ہے، اب یہ ہم نے یہ تحفہ آپ کے حوالے کیا،
1 سال کے بعد تمہارے گھروں سے شکایت کیوں آئی؟ قرآن بھول گو، نہ ماننا پڑو. یا ایک استاد کا ڈنڈا اسے تہجد پڑھاتا تھا، گھر کے 10 افراد نے اسے بے نمازی کیوں کیا؟ داڑھی بھی گئی. یقین جانے شاگردوں کو 1.5 سال کے بعد ملتے ہوئے شرم آتی ہے، یار ہمارے میں کمی رہ گئی جو ہم ان کے لیے رو کے دعا نہ کر سکے، ہم نے کسر کوئی نہیں چھوڑی تھی. تمہیں بالکل پریشان نہیں ہونے دیا. 1 سال کے بعد ابھی تھوڑی دیر کے لیے چندے کا اعلان ہوگا، وہ بھی 200 بندہ لکھوائے گا، 100 مشکل سے آئے گا ہے جی، اور وہ کہیں گے چندے اکٹھے کرنے کے بہانے. یہ ساری اس وقت یقین جانیں میں اپنی ذات کے بارے میں عرض کرتا ہوں، شاید میرے جیسا مصروف خطیب کوئی اور نہ ہو. حقیقت یقین کریں. اس کی 2 وجہ، اللہ بیان بھی کروا دیتے بات، اور پھر مدرسوں کی تھوڑی بہت ذمہ داری بھی ہو جاتی. بڑوں نے مجھے کہا یار مجھے کیڑا کم شروع کرتا ہے یار، تقریر کر، تقریر پہلے اپنے سائڈ تے جایا کر، اے چندے میں بےزتی ہوندی. حضرت مفتی حسن صاحب جنہوں نے میرے سر پہ ہاتھ بھی رکھا، پگڑی بھی رکھی، اجازت بھی دی. میں ناروال میں بیٹھا تقریر کر رہا تھا، مفتی صاحب یوں کر کے چڑھے اور آ کے بیٹھ گئے. عبدالحنان ہے. میں کہا جی. نیچے اترے اور گلے سجدے کا بھی دے اور زور سے کہا بھائی کوئی مانے یا نہ مانے میں تو مانوں گا. پاکستان کے جتنے مدرسے ہیں سارے مدرسوں پر عبدالحنان کا احسان ہے. آپ فرمائے بڑھو گے. میں نے کہا حضرت جی مدرسوں کا میرے پہ احسان ہے کہ قرآن کے طالب علم مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ اپنی رون کو محفلوں میں بلاتے ہیں. آپ یقین کریں اللہ کی دین بہت پروگرام، اور آپ حضرات کی امیدوں پہ کوشش کرتا ہوں پورا. کبھی ایک آدھی دفعہ میرے سے غلطی ہو جاتی، بیمار ہوں. پچھلے دنوں میرا پٹھا چڑھ گیا ٹانگ کا، اور مجھے پتا میں کراچی کیسے گیا. اللہ کی قسم ایک قدم نہیں چلا جا رہا تھا، لیکن گوادر، کراچی، بندر اور بھاب پتہ نہیں کہاں سے. پھر ان 12-13 دنوں میں 18 سے لے کر اب تک میں 4 صوبے تو گھوما ہے اللہ کا فضل. لیکن ان طلباء کرام کا اب جب چندہ ہوتا ہے نا تو طالب علم دیکھتا ہے نہ اس کے پلے کچھ نہ اڑے، 5 روپے بھی نہیں آئے گا، مولوی صاحب سب سمیٹ کے لے جاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی دیکھیں، یعنی کہ ہمارے اتنے خیر خواہ ہیں، کھیتوں میں محنت یہ کریں، ریڑھی یہ لگائیں اور ہمارے واسطے نکال کے دے دیں. جب یہ خوش ہوں تمہارے دینے پر، مجھے بھی تو کچھ حصہ ملتا ہوگا کہ نہیں؟ مولوی صاحب پتہ مجھے حصہ کیا ملتا ہے؟ ان قرآن والوں کی نوکری کرنے پر الحمدللہ پچھلے سال میں اپنے بچوں سمیت 6 مرتبہ اللہ کا گھر دیکھ کے آیا، حج سمیت. اور یہ روٹین 2004 سے چل رہی، اللہ سے روک کے نہ. پھر حج کی تیاری، پھر کاغذ جمع ہو گئے، اب پھر عمرے کی تیاری روزوں میں 5 دن کے لیے جاؤں گا بس. آپ حضرات کی نوکری پر اللہ مجھے دے اور بچوں سمیت. یقین کرو ابھی میری ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے، مولوی صاحب میں حج پہ گیا، مولوی یعقوب صاحب میں حج پر گیا اور میری گھر والی، ہم دونوں بہت ذرا سانس کی مریضہ، میں موٹاپا، میں نے کہا زہر کی نماز میں چلیں. جب سے آئے مدینہ شریف میں زہر کی نماز نہیں پڑھی. ہوٹل بہت دور ہے، کافی 3-4 کلومیٹر تھا. ہم گاڑی میں بیٹھے 12 بجے پہنچ گئے اور میری ویل چیئر لے کے میں تھک گئی. میں نے کہا تھوڑی اور آگے کر دے بیریل تک. الحمدللہ مجھے 2 سال سے باب صدیق میں جگہ ملتی ہے. بیچارے وہ پہچان جاتے ہیں، پتہ نہیں اللہ نے ان کے دل میں کیا ڈالی. مجھے وہاں کرسی میں، اور ہر نماز میں اللہ کا احسان، کبھی ایک دکھ کا کبھی رش بھیڑ پڑ جاوے تو. اور اس نے کرسی کی، انہوں نے کہا نساء ادھر، میں کہا ٹھیک ہے. وہ کرسی لے کے گھر چلا گیا. باب السلام سے یوں نکلتے ہیں اسرا کر کے، اور نکلتے ہی باب السلام سے ہاں باب صدیق سے نماز پڑھی اور یوں اوپر جا کے پھر گھوم کے پھر وہ اوپر سے آ کے پھر باب السلام، اس طرح نا جی. لیکن جیسے باب صدیق سے نکلتے ہیں اتنا سا پردہ لگا ہوا ہے جہاں سے وہ خاص پولیس والے جاتے ہیں. میری کرسی وہاں تھی، ویل چیئر، گرمی بھی شدت کی، میں بیٹھا. میں نے کہا اللہ کوئی مل جائے میں سلام کروں جا کے. ایک بندہ پاؤں سے معذور تھا، وہ اندر چلا گیا ادھر سے، اس کے پیچھے 7-8 اور بندے چلے گئے. تو پیچھے سے پولیس والے آئے، دوسرے آئے، ایک عربی بھی تھے سفید کپڑوں میں، اور دھکے دے کے سب کو باہر نکال دیو. میں نے کہا لے اب تو اور ہی کام ختم ہو گیا. میری ویل چیئر بھی گئی.
اللہ کی قسم میں نے پتہ کیا کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ ایک نکما سا امتی باہر کھڑا ہے، ادنا سا، چلا میرے سے نہیں جاتا، کرسی چلانے والا ہے کوئی نہیں، میں تو بڑے چاؤ سے گرمی میں آپ کو سلام کرنے آیا تھا، اگر کچھ کرم ہو جائے تو قبول فرما لو ورنہ مجھے دفع کر دو، میں نے اس طرح کہا۔ اور اللہ کی قسم میری آنکھ میں پانی سا آ گیا۔ وہ بندے اندر چلے گئے اور میں کہہ رہا اپنی کرسی لے جاؤ، ادھر لے جاؤ، مجھے پتہ نہیں یہاں دھکا ملے گا۔ اتنے میں وہی سفید لباس والے آئے اور یوں دیکھنے لگے اور میری کرسی کو دیکھ کے کہنے لگے اندر آئے گا؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے پکڑی میری کرسی، وہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے، جلانی کو دکھاؤں گا، پورا مجمع عمرہ کرنے والوں کا پولیس والوں نے یوں کر دیا، میں دکھاؤں گا، اس طرح یوں کر دیا۔ میری لیے سعادت پوری مسجد نبوی میں اکیلا سلام کرنے والا تھا، اکیلا۔ جب میں اس دروازے سے داخل ہو کے پرلے دروازے پہ نکل گیا، اس نے کہا بس، میں نے کہا بس، انہیں پھر ریلا اس نے اندر بھیجا، ورنہ مسجد کے اندر سوائے 3-4 پولیس والوں کے تھا ہی کوئی نہیں میرے لیے۔ اور یہ طالب علم ہے کون؟ یہ حضور کے مہمان ہیں۔ تمہارے پاس اللہ کی 2 نعمتیں ہیں، یہ جنتی باغ ہے جو آپ مسجد میں بیٹھے ہو، کاشف العلوم محمدی باغ ہے۔ جنتی باغ میں اللہ کے مہمان، محمدی باغ میں نبی کے مہمان آتے ہیں میرا۔ اور ہماری ذمہ داری ان دونوں باغوں کو ہمیشہ ہرا رکھنا ہے۔ اگر صرف آپ علاقے والے اپنے مدرسے کی ذمہ داری سنبھال لیں، ان مدرسے کے ذمہ داروں کو کسی کو باہر کہنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اللہ کا احسان ہے، دین کی برکت ہے۔ آپ حضرات کی جوتیاں اٹھانے، آپ کے لیے چندہ مانگنے سے بڑا میرے پر اوپر سے قومی سطح بھی بڑا پریشر ہوتا ہے، حکومتی سطح پر بڑی چھان بٹک ہوتی ہے، لیکن اللہ کا احسان ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں کراچی میں تھا، پوری ایجنسیاں گھر پہنچی ہوئی تھی، بھائیوں کے انگوٹھے لگوا کے اسٹامپ پیپر 4 لے کے گئے۔ یہ چندہ اللہ کی قسم آسان نہیں ہے۔ میرا بھائی کہنے لگا خدا کے واسطے یار بس کر دے، ہماری جان، اللہ کی قسم، کاغذ اسٹامپ پیپر خالی پہ انگوٹھے لگ، چندہ کون سی تنظیم کے لیے کرتے ہو؟ اس کی وجہ یہ اب یہ سارا گلشن سجا پڑا ہے، چہرے، داڑیاں، پگڑیاں ایک، لیکن نظریات علیحدہ علیحدہ ہے۔ کسی کا تعلق کسی جماعت سے، کسی کا تعلق آن دی ریکارڈ ہو رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں چندہ آپ مدرسے کا کر رہے تھے، پیچھے کون بندہ بیٹھا ہوا؟ ہمیں کیا پتا پیچھے کون بیٹھا ہوا تھا بھائی؟ اللہ کی قسم ایسے چھان بین ہوتی۔ اور چندہ کوئی آسان ہے؟ مولی یعقوب اپنا وقار مانگ لینا، بڑے لمبے لمبے شعر پڑھ کے سنا رہا ہے، مانگ لے چندہ کھڑا ہو کے۔ لیکن اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ اگر ہم آپ حضرات کے لیے آواز لگائیں، ہم امین ہیں، یہ ذمہ دار ہیں آپ کے امانتوں کے، ان کو ڈر ہے میدان محشر میں اللہ کے سامنے شرمندگی کا کہ آپ کی دی ہوئی گندم، قاری یعقوب زندگی گزر گئی کہ آپ کی دی ہوئی گندم آپ کے پیسوں میں 19-20 کا بھی رد و بدل کریں، اور اللہ انہیں صحیح جگہ لگانے کی لگا رہے ہیں۔ اللہ اور ترقی عطا فرمائے، زور سے کہہ دو آمین بھائی۔ یہ بچے میرے آگے بیٹھے ہیں، باپ دادے کے مکان میں سے نکل کر کسی نے کہا کہ مکان بڑا بناویں، تو نے کہا ہاں سوچیں گے۔ انہوں نے کہا فصل آ جائے، پھر 50 بندوں سے مشورہ کر، مولوی جی مکان بنانا جگہ کہاں تلاش کریں؟ تھوڑی تھوڑی آتی ہے مجھے۔ وہ کہتے کہاں بناویں؟ سیم زدہ، کلر زدہ، ایسی جگہ پہ مکان بناؤ گے؟ کیوں؟ کہ اس کا کلر اس کی سیم دیواروں کو چڑھے گی۔ تو جگہ کا انتخاب مکان بنانے سے پہلے، کھانوں کیا کھانوں کا پکو، اس سے پوچھ لے، اس سے پوچھ لے، چلو ملا کے کچھ نہ کچھ مکس سبزی پک جاتی ہے۔ آج کل تو آلو مٹر گاجر کا زور ہے ماشاء اللہ تعالیٰ، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو اس کی پلاننگ پہلے کیا کھانا، کپڑے عید کے پچھلے سال جس سے لے کے آئے تو اس سے نہیں لے کے آنا، پچھلے سال جس سے سلوائے تھے اس سے نہیں سلوانے، نئے سے کپڑے کی پلاننگ، سلائی کے لیے پہلے پلاننگ تیاری، آپس میں مشورہ ہوا، جتی کون سلانی، سینڈل لے لو نہ بھائی، تو سردی گئی، گرمی ہے، بوٹ نہیں لینے، سینڈل لینے، چپل لے لو بھائی، کیا ہوگی ساری بات۔ اسی طریقے سے عید کی نماز کہاں پڑھنی ہے، تراویح کہاں سے مسجد کے اندر پڑھنی ہے، ہر چیز کی پلاننگ پہلے ہو رہی ہے۔ بچے جمنے کے بعد اس کی پلاننگ بعد کے اندر کیوں، پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ اس سے پوچھ لو بڑا ہو کے کیا بنے گا، اب
ابو کو پتا، ابو سے پوچھ لو کیا پتا، اس کی ماں کو پتا، ماں سے پوچھ لو، وہ کہے ماں کو تورے تھوڑی لے کے آئی، یا اس کی اولاد ہے جانے، اس سے پوچھو بھائی۔ نہ اولاد کو پتا، اسے کوئی پتا نہیں، اس نے آپ سے بدلے لینے ہیں، یا تو دنیا کی زندگی میں لے گا، یا قیامت کے دن خدا کے دربار میں انگلیاں اٹھا اٹھا اللہ ان سے پوچھ، میرے لباس کے ضامن، میرے کردار کے ضامن، میری کھیل کود کے ضامن، میرے کھلونوں کے ضامن، میری روٹی پانی کے ضامن یہ ہیں۔ اے اللہ پوچھ، میری ماں نے نماز کا سجدہ کر کے پاک ہو کے مجھے روٹی کیوں نہیں پکا کے دی؟ میرا باپ جو تھیلے کے تھیلے بھر کے لاتا تھا، اسے شرم نہیں آئی کہ میں مینار پاکستان پہ نہیں لگا رہا، اپنی نسل پہ لگا رہا ہوں، اس نے میرے پہ 2 نمبر مال کیوں لگایا؟ پکڑ اللہ انہیں آس۔ جس دن گھر والی نے مسکرا کے دکھایا تھا اور آپ سمجھ گئے تھے کہ اس کی آنکھوں کی مسکراہٹ میں اور لبوں کی مسکراہٹ کے اندر کوئی راز ہے، پھر اس نے کیا بتایا تھا؟ ایک بات بتاؤں کیا؟ الحمدللہ تیرے مہمان آنے والا ہے، 9 مہینے کا وقت ملا۔ کتنی بد نصیبی کی بات، 9 مہینے میں ایک دن بھی دونوں نے نہیں سوچا کہ آنے والے کا لباس، کردار، ماحول، گھر، گود، بستر کیسا ہونا چاہیے؟ یہ آپ نے کیوں نہیں سوچا؟ یہ معصوم چڑیا تھی، یہ چی چی کرتی تھی، آپ کو چڑیا کی بولی، کتے کی بھونک، بلی کی میوں پہ دودھ مانگ رہی، ایک دیکھ بڈیر پہ آیا، یہ یوں ہی پھر رہا، یہ پانی مانگ رہا، اس کے رونے میں کوئی ترس نہیں، کوئی آپ کو بات 9 مہینے ماں کی ناڑ سانس کے ساتھ، یہ ماں سانس لیتی تو یہ سانس لے تھا، اس نے بھی نہیں سوچا، آپ نے بھی نہیں سوچا۔ فیصلہ جس دن باپ کی پشت میں سے نطفہ منتقل ہو کے ماں کی کوکھ میں آیا تھا، اسی دن 2 نو سٹینڈ لے لیتے، اس کو خوراک، اس کو لباس کون دھو کے دے گا، اس کو روٹی کون دے گا، اس کے لیے دودھ کی دھاریں کہاں سے آئیں گی، اس پر ہم نے پیسہ کون سا لگانا ہے؟ نتیجہ آپ نے ان کا پرواہ نہ کی، آج یہ آپ کے سامنے یوں کھڑے، مار کے تھپڑ دیکھ لو، یوں کر کے مار کے بول کے دیکھ لو اسے۔ لڑکے تو لڑکیاں چھوڑو، لڑکیوں سے بیٹیاں ماں دودھ ہوئے بیب کا اٹا پکڑائیو، اب میں سن لیا کیا ہے، گھر میں رہنا عجاب ہو گیا۔ پھر کی ہنسی کس چیز کی؟ پھر 12 گھنٹے سونا کس چیز کا؟ میرے محترم دوستو بزرگو، دروازہ بجا، ٹھک ٹھک ٹھک، کون؟ تیری ساس، بیٹی کس کی؟ احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ کی۔ خیر ہوئے، کیوں بو کھڑکا دیا امی؟ کہ بیٹی محلے کی عورتیں آئیں، کہنے اپنی بہو دکھا، وہ کہ اماں میں نہ ہوں، وہ کہ نہیں دکھا بیٹی، میں پورے خاندان میں تلاش کر کے لائی، یا پورے میں اپنے بیٹے کے لیے انتخاب کیا، تو دکھا، اب آرہا چہرہ دکھا۔ وہ کہنے لگی اماں یا تیرا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ انہوں نے کہا وہ کیا ہوئے؟ کہ مشورہ اختیار ہو، مانو یا نہ مانو، اور حکم ماننا پڑے گا بڑی ہونے کے ناطے۔ انہوں نے کہا بیٹی یہ بجھارتے ہیں، یہ پہیلیاں کیوں بجھا رہی، آ جا۔ کہ اماں باہر اس لیے نہیں آتی، میں کروں کیا، میری تربیت احمد بن حنبل نے کی ہے جو وقت کا امام ہے۔ اماں جد سے میں نے ہوش سنبھالا، مر تو دور کی بات، آج تک میرے باپ نے میرے چہرے پر کسی بے نمازی عورت کی نگاہ پڑنے نہیں دی ہے۔ نہ میں نے بے نمازی مرد نہیں، نہ میں نے بے نمازی عورت کو دیکھا، نہ بے نمازی عورت نے مجھے دیکھا۔ ماں دھڑام سے چیخ نکل گئی۔ ان کا یہ ہیرا تراشنے والے نے میرے گھر ایسا ہیرا بھیج دیا کہ اس جملے پر جو باہر لگائیں عورتیں کھڑی تھی چیخیں مار کے روئی، محلے کی 700 عورتیں اور جو موجود کھڑی تھی 70 عورتوں نے توبہ کر کے اس جملے پہ پردہ کر لیا۔ میرے اسلامیہ ڈال لو، منہ دکھائی دے دو، کوئی کس منہ دکھائی، کس نظر سے کس نے دیکھا؟ دیور گوٹ بٹھائی، دیور شیطان تھا، وہاں سے انڈیا سے آئے،
کوئی سونا، کوئی چوڑی، کوئی لٹ کے آئے، پٹ کے آیا، دین وہاں چھوڑا ہے، رسم یہاں لے کے آ گئے۔ جس نے ساری زندگی مسجد کی شکل نہ دیکھی، وہ بھی دولہا پڑھ کے مسجد میں تو ذکر کرتے آنا تھا، قرآن پڑھتے آنا تھا، ڈھول باجے پہ تھوڑی آنا تھا۔ یہ ہماری رسم ہے۔ ہاتھ کے اندر تلوار اور چھری پکڑنا مسلمانوں کی رسم ہے۔ حضور کے گھر دولہا بن کے عثمان، ابیلاس، علی، ان کی رسم تھی، ہاتھ پہ تلواریں لے کے آئے تھے۔ لال رنگ کا دوپٹہ، نبی دولہا بن کے اماں خدیجہ کے گئے، لال دوپٹہ لے گئے تھے۔ ہاتھوں کا کنگنا کہاں سے آئے؟ ہندوؤں کی رسم۔ اور وہ ٹھیکری کے اوپر کھڑے ہو کے چھلانگ مار کے اسے توڑنا، ماں کو یقین نہیں آ رہا میرا بچہ مرد ہے۔ مجھے سے کرو نا بھائی، رستہ رکائی، دودھ پلائی، گود بٹھائی، گود بھرائی۔ ہمارے دین کے اندر تو کچھ نہیں تھا بھائی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پورا سمو کے رکھ دیا محمد عربی کی زندگی کا نقشہ اللہ نے قرآن کے اندر۔ ہر نبی کے صحابی کے شان کے موضوع پر آپ نے گفتگو سنی، کسی ایک کا بھی تو کردار بتا دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشکوک تھا، ملتا نہیں تھا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، خدا کے واسطے اپنے پہ طرز کھاؤ، اپنے پہ طرز کھاؤ، اپنی زندگی کی ایک پلاننگ بناؤ۔ ایک، راتوں کو دیر سے گھر آنا چھوڑ دو۔ 20 لاکھ روپے شادی پہ خرچ کیا، 1000 آدمیوں کو روٹی کھلائی، پورے پاکستان سے مہمان اکٹھے کیے، اور پھر اتنی سجا کہ پورے گاؤں کو پتا تھا آج راؤ صاحب کی دھی کی شادی ہے یا بیٹے کی شادی۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ پورے خاندان میں سب سے پڑھی لکھی، پورے خاندان میں سب سے خوبصورت، پورے خاندان میں سب سے اونچی ذات کی لڑکی گھر لے کے آیا۔ عام تو عام لڑکے کو اس سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، صبح ماں باپ کے ڈر سے نہیں کرتا، رات کو یاروں کی یاری سے نہیں کرتا، آوارہ سانڈ کی طرح کے سو جاتا ہے بس۔ دوست شادی کے بعد دوست کو گھر بٹھائے، دوست شادی کے بعد دوست کو گھر بٹھائے، اور راتوں کو 12 بجے تک گھر کی زندگی سے دور کر کے لوڈو پر لگائے۔ اللہ کی قسم، کائنات کے اندر اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں، جس نے تجھے تیرے بچوں کے بارے میں سوچنے نہ دیا، تیری بیوی کے بارے میں سوچنے نہ دیا۔ بیٹھے ہیں دوستوں کی محفل میں، ہوٹلوں پہ چائے پی رہے ہیں، مجھے کان میں کہا ماں کی شان سنانا، ماں کی شان سنانا۔ میں نے کہا اچھا، اماں نے شام کہا تھا دوائی ختم ہوگی، میں پاپا سے کہا انہیں، سارا لگ گئے، کھاد لیا، پان لیا، اور وہاں کھڑا 2200 روپے کا پیکج کرا رہا تھا۔ یار کو کہہ رہا نمکین کھائے گا، کالی مرچوں کی کھائے گا کہ لال مرچوں کی، اور ماں نے بوئے کے پاس پوچھا تھا، او آ کے بھونکے گا، بتا کیا کھانا ہے، کیا پکاویں، دوپہر کی ختم ہوگی، گزارا کرو گزارا کرو۔ جب ماں آلو مٹر گاجریں کھا رہی تھی اور تو مرغی کی ران نے پاڑ رہا تھا، اس وقت تو تجھے ماں کو یاد نہیں آئی، اب مرغی کام تمام ہو گیا، میں تیری ماں کا ٹھیکے دار، میں تیری ماں کی شان سناؤں۔ مولوی جی بات کرو بندہ حق کی۔ باپ سرا دے تاج ہوندے، کون سے تاج؟ جو صبح 9 بجے گھر سے نکلا، رات 9 بجے ریڈی لگا چوک میں کھڑا، اور ظالمہ تو نے اسے پیشاب کے لیے بھی موقع نہ دیا۔ اس باپ کی میں تجھے شان سناؤں، تمہیں اپنے باپوں پہ ترس نہیں آتا ان کی شکلوں کو دیکھ کر؟ جن کی حالت کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی سفارش کریں، تمہیں ترس نہیں آتا اپنے باپوں پر؟ مسٹنڈے سانڈ سانڈ گھر پڑے اور یہ مزدوریاں کریں، مر جاؤ۔ چار جوان بچوں کا باپ گھر میں بیوی کے آگے بیٹھ کے روئے۔ بابو جی میری بات پلے باندھو، اپنے بچوں کی سرپرستی میں ذمہ داری سنبھالیے۔ 2025 8 فروری ہفتے کا دن مدرسہ کاشف العلوم کے جلسے میں ذمہ داری سے عرض کر کے جا رہا ہوں، میرے ماں باپ فوت ہو گئے، میرے جیسے بندے کو کئی دن اپنے ماں باپ کی قبر پہ جانے کا موقع نہیں ملتا، میں ہوتا نہیں،
تم بیٹھے ہو، سب کی بات نہیں، اکثر بتاؤ کون سا ایسا گھر ہے جس گھر سے جنازہ نہ اٹھاؤ؟ کتنے دن ہو گئے ان کو سے ملاقات کرنے؟ اگر 2025 میں تیرے میرے جیسے کا حال یہ کہ ہمیں ماں باپ کی قبروں پہ جانے کا موقع نہیں ملتا، اگر تم نے اس اولاد کو اپنی پہچان نہ کرائی، 20 سال کے بعد خدا کی قسم یہ تمہاری نسل قبرستان کا رستہ بھی بھول جائیں گی۔ آپ ان کے درمیان بیٹھئے، موبائل بنا جاپان اور چائنا میں، اس کے ہاتھ میں آیا، اس نے انجر پنجر کھول کے رکھ دیا، اس لیے موبائل کے ہر پارٹس کو، اندر کے خفیہ رازوں کو جان گیا۔ وہ 1 سال موبائل ہاتھ میں آیا، یہ اندر باہر جان گیا۔ 50 سال باپ تیرے سامنے پستا رہا، مرتا رہا، رلتا رہا، تو اپنے باپ کو نہ پہچان سکا۔ اب شان سناؤ باپ کی، اماں وہ ٹھنڈیاں چاواں، بیوی سے اسے ذلیل کرایا، اولاد سے اسے ذلیل کرایا، دادی تو بھونکتی رہو ہے، دادی تو بولتی رہو ہے، ابا سے چپ کرا لے، دادیوں کو، تائے چاچے کو، یا میرا باپ ہے، ہمارا باپ تو ہمیں بولے نا، یا وہ فضول میں بولتا رہے۔ اب وہ بچائے ماں چماٹ مارنے کے کنجر، یہ تیرے باپ کی مثال ہے، تیرے باپ کا بڑا بھائی ہے۔ ہاں اسے تو ہمارے اللہ واسطے کا بیر تھا، ہاں بھائی ہاں، وہ شور کی بوٹیاں نوچ رہی ہے، اپنے بہن نے سمجھا لے، ورنہ میں جا رہی بچوں کو لے کے، بالک کو لے کے جا رہی، بہن نے سمجھا لے، دھڑ دھڑ کرتا رہا۔ وہ کنجر تو سارا دن ہوتا دکان پر، یہ تیرے گھر کا نقشہ بگڑتا دیکھ کے رو رہے۔ 4 سال باہر رہے، بیاہ کرانے آئے، شادی کے 3رے دن پھر دوڑ گئے، بچہ پیدا، ویڈیو کال کرو، ویڈیو کال دکھا، تو کیسی لگ رہی ویڈیو کال دکھا، تو یوں کر رہی ویڈیو کال دکھا۔ اب یہ 22 سال کے بعد ہیک تھک گیا، اب یہ کہہ رہو کہ میں پاکستان آ جاؤں، نہ بھی نہ آئیو، مکان اوپر والی منزل رہ گئی، ابھی نہ آئیو بیٹے کو پڑھانو، ابھی نہ آئیو گاڑی لینی۔ پھر میرے بابو گیا تو دوڑ دوڑ کے تھا، واپس پھر جنازے میں آ رہا ہے، اور کن کے حوالے ہوا؟ کن کے حوالے ہوا؟ جس کی محنت کی کمائی کھا کر اس کی گود میں آیا، جو یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، رات انتقال ہوا اور 1:30 بجے جنازہ ہو، 9 بجے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے کفن کا کہا کرنو، اور تا سے پوچھ لے، ماموں سے پوچھ لے، اے ماما کو پاگل کا بچہ تھا، اس کی غلطی تھی کہ اپنی بہن کو تیرے باپ سے بیاہ دیا، اس کی غلطی تھی کہ اپنی بہن کو تمہاری ماں بنا دیا، کڑوی روٹی بھی یہ دے، کفن کا خرچہ بھی یہ دے، اس نے مارا ہے؟ نکلو اپنے اندر سے، اور تمہاری میوات کو تو اللہ نے پوری دنیا کے اندر اسلام کی برکتوں سے چمکایا۔ دعا دو حضرت جی الیاس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو، جس نے خدا کی قسم، اللہ اکبر، اس رائی کے دانے، اس پانی کی بوند کی اللہ نے پوری دنیا کے اندر پہچان کرا دی۔ حضرت جی الیاس میں واتی، حضرت جی الیاس میں واتی، یہ ان کی محنتوں کا صلہ دے رہے ہو؟ کتنا بڑا اللہ کا انعام! لاہور نہیں، پنڈی نہیں، اسلام آباد نہیں، ناران نہیں، کغان نہیں، جہاں کی زمین کی سطح نرم، جہاں کا پانی کسیلا، اور جہاں زندگی کی سہولیات نہیں، پوری دنیا کا انسان یہاں دین سیکھنے آ گئے، اور چراغ تلے اندھیرا۔ دنیا کے کافر یہاں کے کلمہ پڑھ کے جنت میں جائیں، اور یہاں کا رہنے والا کافروں کے جہنم میں جائے۔ کڑوی ہیں بھائی باتیں، برداشت کرنی پڑیں گی، سوچو گے کام آئے گا۔ ابھی عید آ رہی ہے میرے پیاروں، اپنے بچوں کی ملبوسات اور کپڑوں کا فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ چھوٹے چھوٹی بچیاں گودوں میں اٹھا کے دن رات محنت کی، دن رات اتنے بھوبے بھر کے لے کے جاؤ گے، کوشش کرنا غیرت والی دکان پہ چڑھنا، اس دکان پر نہ چڑھنا کہ جس دکان کا لباس بغیر تانا ہو اور تمہارے تن پر آوے، تمہاری نسلوں کی عزت کو اجاڑ کے رکھ دے۔ اسے کیا پتا فیشن کا؟ گود میں چوسنی لینے والی کو کیا پتا؟ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریو۔ کپڑے آ رہے ہیں، ریڈی میڈ کپڑے آ رہے ہیں، گودی میں معصوم سو رہی ہے، یہاں لگی سو رہی، کپڑے آ رہے ہیں سو رہی، اور کہہ رہے اے نہیں اے بکھا، وہ برقے کی توتڑی پہن کے کری، یا تو پرانا ہو، 90 سال کا دکھاؤ، 90 سال کا دکھاؤ، یہ نہ لینو، آگے چلو آگے چلو۔ اس کی کونیوں نے تمہارا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا۔ لباس وہ اتنا یہودانہ گھٹیا پسند آیا، یہ نے دکھاؤ،
ارے یہ مہنگا ہے، اور کوئی بات نہیں، پرواہ نہ راؤ صاحب ماشاءاللہ فضل بھی کی ہے، بیڑا غرق نہیں کرنا اس نے۔ جب پہلا دن ہوا کٹا ہوا لباس ابا جان کو دکھایا، ابا جان نے اپنے ہاتھ میں پکڑا، آستین نے کوئی نہیں، بازو کوئی نہیں، پجامے کا کپڑا کوئی نہیں، اب بیٹی سو رہی ہے، وہاں نے کہا کہ اس کو پورا آئے گا، ہاں جی آئے گا اس کو پورا، سونے دے بیبی کو، سونے دے، کمر پہ لگا کے دیکھ لیں۔ اللہ کی قسم بیٹی کی آنکھیں بند تھی اور یوں کر کے لباس اس کی کمر کے ساتھ لگایا، اس نے یوں آنکھیں کھولی اور جوتیوں سمیت باپ کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ باپ یوں کر کے سدھا سدھا کر رہا تھا، یہ باپ کی کمر کے ساتھ لگ لگ کے میرے عزیزوں اوپر ہو رہی تھی۔ جب اس سے برداشت نہ ہوا، اس کے ہاتھ پیر عاجز آ گئے، اس نے چیخیں مار مار کے رونا شروع کر دیا۔ اس بیٹی کو دکان سے باہر لائے، بیٹی چپ ہو گئی، پتہ ہے رو رو کے کیا کہہ رہی تھی؟ ابا جی یہ کٹا ہوا لباس ہے، یہ پھٹا ہوا لباس ہے، یہ میرا انتخاب نہیں، میرے رب کا انتخاب نہیں۔ ابا جی یہ کٹا پھٹا لباس نہ پہنا جس میں میری ٹانگیں میرے بازو نظر آئے۔ ابا جی یہ بڑا فیصلہ غلط کر رہا ہے۔ امی تو میرے ابو کو سمجھا، تیری حلال کی کمائی حرام کی نہیں ہے، لیکن ابا تم میری بات کہاں ماننے گو؟ ابا جان تم میری بات کہاں ماننے گے؟ لیکن پھر تیار ہو جاؤ، آج 1 سال کی میری عمر ہے، یہ لباس تم اپنی مرضی سے مجھے پہنا رہے ہو۔ 18 سال کی عمر میں جب یہ لباس میں اپنی مرضی سے پہن کے آ گئی، تیرے سامنے کھڑی ہوں گی، رب اکبر کی قسم اس وقت میں تیری غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دوں گی۔ یہ تو نے پہچان کرائی، میں نے نہیں کرائی۔ آج ماں کہتی ہے، باپ کہتا ہے، ہر وقت کانوں میں ٹنڈیاں لگا کے پھرتی ہے، ہر وقت کانوں میں ٹنڈیاں لگا رکھی ہیں۔ لڑکے تو لڑکے میرے عزیزوں، بچوں کا بھی حال ہے۔ ہاں تجھے کہاں سنائی دے گی، انی گوڑی کان میں سے نکال دے، کیوں نکال دے؟ یہ پہچان کس نے کرائی؟ یہ تو جب دنیا میں آئی تھی اسے سب سے پہلے مولوی صاحب نے پہچان کرائی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر اسے بتلایا تھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ بتلایا تھا۔ لیکن اس پہچان کو میرے عزیزوں، اس پہچان کو پس پوچھ ڈالنے والا کون تھا؟ اس پہچان کو بھلانے والا کون تھا؟ اس پہچان کو نہ پہچاننے کی عادت ڈالنے والا کون تھا؟ دادی جان تھی، جو تالیاں بجا بجا کر کہہ رہی تھی، جو تُو نے آواز سنی ہے آواز ہمارے گھر کی نہیں ہے، ہمارے مزاج کے قابل نہیں ہے۔ نانا نے بھی چٹکیاں بجا بجا کے بلایا، اسے سبحان اللہ نہیں آتی تھی، اسے آیت کریمہ درود شریف پڑھنا نہیں آتا تھا۔ پھر میرے عزیزو اس کے لیے انتخاب بھی بڑا غلط کیا، اسے جوتا بھی گانے والا پہنایا، اسے چوسنی بھی گانے والی دی، اسے فیڈر بھی میوزک والے دیا، اسے جھولا واکر میوزک والا دیا۔ ہائے بدنصیبی، مکے مدینے سے جو کھلونا لایا وہ بھی گانے والا لے کے آیا۔ یہ پیڑتی تھی، روتی تھی، کہتی اماں اتنا گانا نہ سنا، اگر مجھے اس کی عادت پڑ گئی، اللہ کی عزت کی قسم یہ اب عادت پڑ گئی، اس کی عادت کی وجہ سے پھر مجھے تیرا بلانا پہچانا نہ جائے گا۔ باپ رو رو کے تھکے گا، دھاڑے مار مار کے تھک جائے گا، یہ عادت میری بن گئی، اس آواز کے چکر میں ماں باپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ یہ آپ کے سامنے نقشے آ رہے ہیں۔ جیسا مرضی کھانا آیا میں تو رو رو کے پیڑتا ہوں۔ مولی یعقوب صاحب میں تو مطالبے کر کر کے تھک گیا، میں ہمت ہار گیا۔ میں نے کہا سال کے بعد جلسے پہ بلاتے ہو، خدا کے واسطے میری پگڑی پہ ترس کھاؤ، میرے کپڑوں پہ ترس کھاؤ، میری داڑھی پہ ترس کھاؤ، میرے کردار میرے ایمان پہ ترس کھاؤ، میری اللہ کے رسول سے محبت پہ ترس کھاؤ۔ یقین جانو میرے عزیزو، اتنا سا پٹاخہ بجے ایک گولی سے بندہ مر جاتا ہے، ایک بندے سے ایک گولی سے بندہ مر جاتا ہے، گھر کے اندر بم پھوٹ جائے گھر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ اندر جائے خدا کی قسم ایمان کا بھانڈا ہی پھوٹ جاتا ہے۔ کم از کم میرے عزیزو جلسے پہ خیرات کیا کرو۔ میں نہیں کہتا تمہارا پکانے والا پکوان نہیں بے نمازی ہوگا، لیکن اس دن آپ نے تقید کر دینی، بھئی 16 دے گے یا 8 دے گے تُنے پکانی ہے۔ اللہ اکبر، میں تجھے نہیں کہتا تو بے نمازی، لیکن 5 نمازیں تو تُنے ہماری مسجد میں پڑھ کے دکھانی ہے، تاکہ پتہ لگ جائے جس کے ہاتھوں سے پکا اندر جا رہا ہے وہ بھی خدا کو پہچان رہا ہے۔
جاؤ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ میرے پیارو، صبح ناشتے سے پہلے اللہ کے نام کا آغاز کرنا، سجدوں کا آغاز کرنا، قرآن کی تلاوت کا آغاز کرنا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، دو باتیں آپ کو کہہ کے جاؤں گا۔ روزانہ کوشش کیا کرو 5 منٹ واسطے 10 منٹ واسطے مصلی پہ بیٹھ کے اپنے بچوں کو دکھایا کرو، بے شک نماز پڑھو یا نہ پڑھو لیکن اپنے بچوں کو سجدوں میں جا کے دکھایا کرو۔ ساری نمازیں مسجد میں پڑھو، 2 نفل کم از کم گھر میں پڑھا کرو۔ جو بچہ تمہیں لوڈو کے آگے بیٹھا دیکھ رہا، شطرنج کے آگے بیٹھا دیکھ رہا، جو بچہ تمہیں کھیتوں میں دیکھ رہا، جو بچہ تمہیں ٹی وی کے آگے بیٹھا دیکھ رہا، جو بچہ تمہیں موبائل کے آگے بیٹھا دیکھ رہا، اس بچے کو مصلی پر بٹھاؤ، اس بچے کو مصلی پہ بیٹھ کے دکھاؤ تاکہ اس بچے کو پتہ لگ جائے میرے باپ کا اس کپڑے کے ساتھ بھی کوئی واسطہ ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اگر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اللہ پاک فرماوے نہیں پڑھنا آتا، روزانہ ماں باپ دونوں اللہ اکبر 5 منٹ واسطے قرآن پاک کھول کے بیٹھ جایا کریں۔ آج نہیں کل نہیں تو پرسوں پوچھے گا اماں ناشتہ بنا دیر ہو رہی ہے، یہ کیا پڑھ رہی ہے؟ اس وقت اللہ اکبر تجھے کردار کے پہچاننے کا، کردار بتانے کا، ایمان بتانے کا موقع مل جائے گا۔ کہنا بچے جو تو اتنا بڑا بستہ کمر پہ ڈال رہا ہے یہ دنیا کی کامیابی دلاتا ہے، اور جو ماں کے ہاتھ کے اندر تو کتاب دیکھ رہا ہے یہ آخرت کی کامیابی دلاتا ہے۔ بدنصیبی یہ نہیں کہ ہمارے بالک نماز نہیں پڑھتے، بدنصیبی یہ 20 سال ہو گئے جو جہیز میں مصلی لے کے آئی تھی اس نے بھی مصلی کھول کے نہیں دیکھا ہے۔ میرے سے بڑا کون بدنصیب ہوگا؟ 70 سال زندہ رہا، پچھلوں کے واسطے کرتا رہا، جب مر گیا تو پچھلے میرے واسطے کرتے رہے۔ حضرات ایک دو اعلان سنو، فلانے صاحب کا انتقال ہو گیا، قرآن خوانی مسجد کے اندر ہوگی، اللہ اکبر، مولوی صاحب آپ بھی بچے لے کے آ جاؤ، اور تو تم بھی گٹھلیاں ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنے لگ جاؤ، سپارے پڑھ لو، سپارے پڑھ لو، نعت شریف پڑھ لو، عبدالحنان صدیقی صاحب کو بلا لو، ابو جی واسطے دعا کریو جی، ابو جی واسطے دعا کریو جی۔ ہائے میری بدنصیبی، باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرنے والے باہر سے آئے، باپ کی مغفرت کی دعا کرنے والوں میں سے گھر میں کوئی تیاری نہیں ہوا ہے۔ کیا میں نے اپنے بچوں کی اتنی تیاری کی، محنتیں کر کر کے، مزدوریاں کر کے، کیا میں نے اپنے بچے کو اس قابل بنا لیا میرے جنازے کو کندھا دے کے دکھائے گا، مالک کائنات کو اس کے چہرے کو دیکھ کر میری میت کے اوپر ترس آ جائے گا؟ ابھی حال ہی کے اندر میرے عزیزوں ایک بندے کا انتقال ہوا، بیٹا اچھا بڑا پڑھا لکھا تھا، کہتے انجینئر تھا، مولوی صاحب کے کان میں آ کے کہنے لگا مولوی صاحب بدبخت بیٹے کے باپ کا جنازہ پڑھا دو، بدبخت باپ کا جنازہ پڑھا دو، بدبخت بیٹے کے باپ کا جنازہ پڑھا دو۔ مولوی صاحب سمجھے ماں باپ کی جدائی پہ صدمہ ہوا، باپ مرا یتیمی کا صدمہ ہوا، مولوی صاحب کہنے لگے کوئی بات نہیں اللہ بہتر کرے گا، اللہ وارث ہے۔ کہنا مولوی صاحب اللہ، مولوی صاحب کہنے لگے بیٹے ایسے باتیں نہیں کرتے، کہنا مولوی صاحب مجھے ایسے باتیں کرنے دو، میرے سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ باپ چرپائی پہ پڑا، مجھے جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا ہے۔ کیا یہ حال آپ کے بچوں کا آپ کو پتہ ہے؟ اللہ اکبر، کبھی آپ نے اپنے بچے کی خفیہ